السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی اور اس کے بعد بتایا یہ گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو آنکھوں کا بیماری تھی اس کی وجہ سے ان کی 85% جو بینائی ہے ایک آنکھ کی وہ چلی گئی، اور اب بھی کہا یہ جا رہا ہے ان کی پارٹی کی جانب سے، ان کے معالجین کی جانب سے، کہ اگر علاج میں مزید تاخیر ہوئی تو ان کی دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس دوران حکومت وقت گویا کہ یقین دہانیاں تو یہ کرا رہی ہے کہ ان کا علاج بھی کرایا جائے گا، اس حوالے سے کوئی میڈیکل بورڈ بھی بن رہا ہے، لیکن اپرینٹلی لگ یہ رہا ہے کہ اس معاملے پہ وہ عجلت، وہ تیزی نہیں دکھائی جا رہی کہ جو وقت تقاضا کر رہا ہے۔ اور اس دوران تحریک انصاف گویا کہ پارلیمان کے اندر اور خیبر پختونخوا ہاؤسز کے اندر احتجاج اور دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عمران خان کو ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اس دوران عدالت کے ایک اور حکم کے اوپر بھی حکومت وقت نے عمل درآمد کیا، گویا کہ ان کے صاحبزادوں سے ان کی 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد ٹیلی فونکلی گفتگو ہوئی، اور 30 منٹ تک اس گفتگو کے بعد بتایا یہ گیا کہ یہ گویا کہ ایک جو احکام تھا عدالتی اس پہ بھی عمل درآمد ہو گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے بھی اگرچہ عدالتیں حکم دیتی رہی ان سے ملاقاتوں سے متعلق، لیکن ان پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے جو حکم آ رہے ہیں ان پہ کہیں نہ کہیں عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کیا کوئی تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب کے لیے کوئی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آسانیاں آگے دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور یہ کیا خالصتاً میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ایسا ہو رہا ہے، یا پھر کوئی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیک ڈور چینل کے تھرو چیزوں کو گویا کہ نیگوشیٹ کیا گیا اور اس کے بعد ایونٹس ہونے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے اکاؤنٹیبل پینل جوائن کیا ہے فواد چودھری صاحب، آپ سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں JUFA سے تعلق ہے آپ کا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا بھی۔ چودھری صاحب، گفتگو کا آغاز سر آپ ہی سے کریں گے۔ جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی اگرچہ عدالتی احکامات تھے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اب سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات آ رہے ہیں، ان پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اور لگتا یہ بھی ہے کہ شاید 16 تاریخ سے پہلے حکومت وقت کوئی میڈیکل بورڈ بھی بنا دے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے۔ سر یہ کیا کہیں، میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اب حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، یا گزشتہ عرصے میں کوئی بیک ڈور سے کچھ طرح کی ڈیولپمنٹ سے کچھ نتیجے میں اب کوئی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں 4 سال سے جو ماحول ہے، اور خصوصاً 26ویں ترمیم کی منظوری کے بعد جو ماحول ہے، اس کے بعد پاکستان میں عدالتوں کے اوپر اعتماد جو ہے وہ اتنا کم ہے کہ کوئی بھی شخص یہ یقین نہیں کرتا کہ عدالت نے کوئی کام جو ہے وہ میرٹ کے اوپر یا آئین کے مطابق روٹین میں کیا ہوگا، اسپیشلی جس میں اتنا ہائیلی ایک قسم کا ایک والیٹائل قسم کا جو پولیٹیکل پرابلم ہے وہ انوالو ہو۔ اب 2 تھیوریز ہیں اس کے اوپر۔ ایک تھیوری تو یہ ہے کہ جی عمران خان میں اور حکومت میں کوئی بات چیت ہوئی ہے اور اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، لیکن دوسری تھیوری جو زیادہ کریڈیبل مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو آنکھ کا علاج ہے اس کو مسلسل نگلیکٹ کیا گیا، اور ایک وقت میں جب حکومت کو اب یہ احساس ہوا کہ اب یہ معاملہ ہاتھ سے ہی نکل گیا ہے، تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے ان چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنا مینج کر پاتے ہیں، کیسے آگے چل پاتے ہیں، وی ڈونٹ نو۔ لیکن جو قرینہ قیاس لگ رہا ہے، جو حکومتی ایک تو جو حکومت کے زیادہ تر جو منسٹرز آتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ان کا تو علم بہت کم ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے چیزوں کا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حکومتی وزیر ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری کرتا ہے، تیسرا تیسری کرتا ہے، کوہرنس نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں جا کیا رہی ہیں، تو وہ بیسیکلی تو سارے تکے مار رہے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ پتہ ان کو ہوتا نہیں ہے۔ جو پالیسی ڈیسیژن ہے میرے خیال میں، یہ جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ رپورٹ جو ہے تیار کروائی اور پھر اس کو پبلک میں شیئر کیا، اس سے یوں لگتا ہے کہ ان کو یہ لگا ہے کہ یہ معاملہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو اس چیز کو جو ہے وہ لائم لائٹ میں لا کے تو عمران خان کے لیے اقدامات تو کرنے پڑیں گے، اسپیشلی پاکستان کے اپنے لوگوں کی تو سچی بات یہ ہے
کہ اس حکومت نے ایک بھی دن ایسا نہیں آیا جس میں لگا ہو کہ پاکستان کے لوگوں کی بھی کوئی عزت ہے، ان کی اوپینین بھی میٹر کرتی ہے. پاکستان کے لوگوں کو تو انہوں نے بالکل الیکشن چوری کرنے سے لے کے تو کل تک آپ دیکھیے وہ جو خرم کو انہوں نے اغوا کیا، اور دس شوز کہ پاکستان کے لوگ تو کہیں میٹر نہیں کرتے، لیکن اب انٹرنیشنل پریشر اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کی اوپینین جس قسم کی بن گئی ہے، جس قسم کا پریشر بن گیا ہے، تو اس کی وجہ سے حکومت کو کچھ اقدامات تو لینے پڑیں گے، اور ان میں یقیناً یہ اقدام بھی شامل ہے کہ انہیں ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے. لیکن دوسری طرف چودھری صاحب یہ بھی تو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سلیمان صفدر صاحب کی ملاقات کے بعد، ایون کہ اپنے صاحبزادوں سے گفتگو کے بعد، اب وہ پولیٹیکل ٹاک تحریک انصاف کی جانب سے بھی تو نہیں ہو رہی، اور بالخصوص کسی ادارے کو بھی اب ہدف تنقید نہیں بنایا جا رہا. تو لگ نہیں رہا آپ کو کہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو پہلے تحریک انصاف کی جانب سے ہو رہا ویسا نہیں ہو رہا؟ تو کوئی کل جو ان کی قاسم خان کی ٹویٹ تھی وہ تو کافی سخت تھی. آج تو ابھی تک ان کی گفتگو جو ہے اس کے اوپر بات آئی نہیں، تو آئی کانٹ سے. لیکن بہرحال میرے خیال میں تو پی ٹی آئی کے جو لوگ باہر ہیں ان کو چاہیے بھی یہ کہ دیکھیں ہر بات پبلکلی کرنے والی نہیں ہے. عمران خان کو غصہ بھی ہوگا، ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی جس قسم کی ہوئی ہے وہ ہے، لیکن اس کو آپ کو فی الحال ان کی جو صحت ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر حکومت یہ ظاہر کرتی ہے انٹینشن کہ ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، تو آئی تھنک پی ٹی آئی کو حکومت کے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور عمران خان کی صحت سے بڑھ کر تو سیاست نہیں ہے نا، پہلے وہ ہاسپٹل آ جائیں، ان کی صحت ہو جائے، سیاست میں اس طرح ہی ٹمپریچر کم ہوگا. اور اسی لیے ہم نے آج نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنے آرڈرز کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائیں. اور جس طرح بھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کہی کہ اتنی کین نظر نہیں آ رہی، حکومت بڑا سلو چل رہی ہے، جہاں پہ اتنی ڈیلے نے پہلے اس یہاں تک پہنچایا ہے. ابھی ابصار صاحب کا ایک میں دیکھ رہا تھا کلپ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظر جو ہے irreversible ہے، اب ٹھیک نہیں ہوگی. بہت ہی فکر کی بات ہے فی الحال تو. صحیح، یقینی طور پہ. کامران صاحب، انفیکٹ حکومت وقت کا کنڈکٹ آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ اور جس طرح چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ شاید ان کے تو نالج میں بھی کچھ نہیں ہے، ان کو تو معلوم بھی کچھ نہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، بٹ اگین اب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ حکومت وقت کے پاس اس کے علاوہ اب آپشن کوئی نہیں رہی کہ آپ عمران خان صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ ریلیف دینا پڑے گا جو ان کا حق بھی ہے، اور اس میں کچھ زیادہ تاخیر حکومت کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی آج کل کچھ پتہ نہیں ہوتا. جب والی حکومت تھی تو بھی اسی طرح سے جو حال تھا وہ سب کو پتہ ہے. جو معاملہ چل رہے تھے، اب یہ تھوڑا سا یہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا پیڑ نیچے گر گیا اب مزید. تو ان کے زمانے میں کنٹرول جن کے پاس تھا، اب کنٹرول اس سے نیچے چلا گیا. تو فرق صرف اتنا ہی پڑا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. بات صحت کی ہے یہاں عمران خان صاحب کی. گو کہ یہ لائف تھریٹننگ نہیں ہے، مگر باوجود اس کے لائف یہ باڈی کے ایک حصے کے لیے وہ تھریٹننگ ہے. اور جب وہ کسی حصے کے لیے بھی تھریٹننگ ہو تو آپ آرٹیکل 9 کے نیچے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. وہ ان کا ایک دستوری حق بن جاتا ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹ بن جاتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ ایون کورٹ کی انٹروینشن جو نا ریکوائرڈ ہی نہیں تھی. وہ امیڈیٹلی دی مومنٹ چلے. فرض کر لیجئے دیر بھی ہو گئی، دیر ہو گئی ہے، یہاں کی چیز بعض اوقات جو ہے نا اس میں نہیں پتہ بھی چلتا، تو امیڈیٹلی دی مومنٹ پتہ چلا تھا تو اس کو وہ شفٹ کر دیں. اب ڈسپیوٹ جو رکا ہوا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کو کن کا ہوگا، وہ جو ایگزامن کرے گا، تو دونوں سائڈ کے بنا لیجئے. بلکہ اگر کوئی تیسری سائڈ جائے تو اس کو بھی جو ہے نا بیچ میں بٹھا لیجئے کہ سارے ڈاکٹر مل کے جو ہے نا بورڈ بنا لیجئے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہنا، اب ایک تھیوری ہے نا، مختلف تھیوری ہیں. کوئی ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بنی ہوئی یا بنائی گئی بیماری ہے. چلیے مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے بنائی گئی ہے، مگر اگر فرض بنائی گئی نہ ہوگی اور اس کے نتیجے میں کوئی الٹیمیٹلی ایسا نقصان ہو گیا کہ جو ریورسیبل نہ ہو آنکھ کے لیے، تو وہ زیادتی ہوگی یا یہ زیادتی ہوگی؟ اگر انہوں نے جھوٹی بنائی ہے تو یہ کل پتہ چل جائے گا، 1 سال بعد پتہ چل جائے گا. مگر اگر یہ بات سچی ہے تو اس پہ بالکل رسک نہیں لینا چاہیے. ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے، یا جو بھی علاج بہتر سے بہتر ان کی پسند کا مہیا کریں.
کامران صاحب اگر یہ بات درست ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر جیلر کے خلاف مقدمہ دائر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو تو انہوں نے اکتوبر میں بتا دیا تھا کہ ان کی آنکھ میں پرابلم ہے اور ایک ڈیلیبریٹ ایک نیگلیجنس اور تاخیر کی گئی ہے. تو آپ کیونکہ لا کا بیک گراؤنڈ آپ کا ہے، تو اگر کوئی دانستہ تاخیر ہو تو پھر اس پہ کوئی مقدمہ بن سکتا ہے ان کے خلاف؟ پہلے تو آپ یہ کریے نا کہ اس ملک میں جو اور قیدی بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، ذرا ذہن میں ذرا لائیے گا. وہ تو روتے پیٹتے رہتے ہوں گے، بلکہ بعض اوقات وفات آتے ہوں گے، تو تب بھی ان کی جو ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. اس میں آپ اس میں نیگلیجنس اور یہ کرمنل نیگلیجنس جو ہے نا یا کوئی بدنیتی پہ مبنی جو ہے نا وہ اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کو پہلے انہوں کافی مقدمات ان پہ بنے ہوئے ہیں، تو اب یہ بنائیں گے تو مدعی بھی مقدمے کا اتنا ہی سفر کرتا ہے جتنا جو ہے نا وہ اکیوز سفر کر رہا ہوتا ہے یا ڈیفینڈ کرنے والا سفر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بنا لیں بے شک مقدمہ اگر بنانا چاہیں گے، مگر اگر فرض کر لیجیے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بتا دیا گیا تھا اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے جان بوجھ کے کیا، تو کیا اس ملک میں اس اسٹیچر کے قیدی کے لیے جو ہے جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے نا وہ مینوپولیٹ کر سکتا ہے اپنے تئیں؟ تو نہیں کر سکتا. یہ ہم سب کو پتہ ہے. آپ کے ذہن میں فوراً اس کا جواب آ گیا کہ نہیں، وہ خود تو نہیں کر سکتا. تو جب اگر کوئی کسی کے ہاتھوں استعمال ہوا ہے کم تر درجے کا افسر، تو پھر آپ اس کے اوپر بنا بھی لیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا یقینی طور پہ یہی بڑی اہم سوال ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب نے بھی جوائن کیا. اب آپ کو انفیکٹ وے فارورڈ کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ اب تو JFA بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر آ بھی جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب انتظار کیا جائے گا، یا اگین ان کی جانب سے بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ فریش الیکشن کی طرف؟ اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں ہے کہ نئے انتخابات کی طرف جایا جائے؟ شیرازی صاحب، نئے انتخابات کی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہواؤں کا رخ تو بتا رہا ہے کہ یہ وہی اسکرپٹ ہے جو نواز شریف صاحب کا اسکرپٹ لکھا گیا ہے. جس آتھر نے اسکرپٹ لکھا گیا وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہم مفروضوں پہ باتیں کر رہے ہیں. کیا عمران خان صاحب کی آنکھ 85% ختم ہو چکی ہے، کیا نہیں ہوئی ہے، کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو صحت دے. پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بیماری کی وجہ سے ہم کسی بھی سیاستدان ہمارے کٹر سیاسی مخالف ہو اس کے لیے بھی ہم دعا گو ہے. اور یہ بھی یاد دلاتا رہا ہوں کہ کلثوم نواز صاحبہ نے مر کے ثابت کیا ہے کہ میں بیمار ہوں. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ گورنر کس طرح مذاق اڑاتے تھے. تو ہمارا کبھی بھی یہ کلچر نہیں رہا ہے. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے. لیکن بحیثیت وکیل کچھ چیزیں میرے سامنے جو آ رہی ہے اس کے اوپر میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب یہ سلمان صفدر صاحب کورٹ میں جیل میں ملے تھے 3-3.5 گھنٹے، اور آپ میڈیا کے دوستوں نے جب اسے سوال کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت، اس نے بولا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. پھر 1-2 گھنٹے بعد وہ اپنی بات سے مکر گیا ہے کہ جو کچھ ہوگا رپورٹ میں بتایا جائے گا. پھر وہ رپورٹ میں ڈاکٹر بھی بن گئے اور وہ پرسنٹیج بھی نکال دیے اس نے آن کی کہ 15% کام کر رہے ہیں، باقی نہیں ہے. تو سر میرے سمجھ میں کم سے کم نہیں آ رہا ہے. حکومت وقت اس کو غلط ثابت کرے نا سر، ایک بورڈ بنا دے، چلا جائے، وہ جا کے ان کو چیک کرے اور بتائے کہ سلمان صفدر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے تو حیرت ہے سپریم کورٹ کے اوپر بھی کہ سپریم کورٹ کے سامنے اگر یہ 85% یا 15% کا رپورٹ آیا تو سپریم کورٹ نے اس وقت 16 تاریخ کیوں دی، اور سلمان صفدر صاحب نے اس بات پہ زور کیوں نہیں دیا ہے کہ بابا جب 85% نظر ختم ہو چکی ہے تو رہ کیا گیا، تو آپ مہربانی کر دے ابھی آرڈر کر دے ان کو پیمز اسپتال میں، الشفا میں، یا جو بھی اسپتال ہے وہاں ان کو ریفر کر دے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. نہ تو انہوں نے سپریم کورٹ میں بات کی ہے، نہ سپریم کورٹ نے اس بات کی تھوڑا سا ایکشن لیا ہے کہ بابا جب 85% ختم ہے تو پیچھے رہتا کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بجائے یہ کہ سلمان صفدر صاحب اس کے اوپر زور دیتے، انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی ہے.
وہ بابا ضمانت کی درخواست کی تو ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. جب سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اسپتال میں جانے کے لیے تو آپ تو ایز اے ملزم بھی جا سکتے ہو اسپتال, وہاں پہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں. تو یہ ضمانت سمجھ میں سے بالا تر ہے. پیچھے اور لے جاتا ہوں آپ کو دلائل کے ساتھ. ایک جملہ اور کہنے سے پھر میں کہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا اعظم سواتی صاحب نے یہ کہا کہ میں قرآن سر پہ لے کے گیا ہوں, میں فلاں جگہ گیا تو میری کی بات نہیں مانی گئی عمران خان کے حوالے سے. اس کو بھی چھوڑیے, جو عمران خان کو سب سے زیادہ عزیز ہے ان کی بہن علیمہ بی بی, جب وہ جیل میں جب انہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا کہ آپ کو خان سے کیا لکھ کے دے, کیا چاہیے, اس کی جان چھوڑو, یعنی اسٹریٹ اوے وہ NRO مانگ رہی تھی. اور اس کے بعد اس کو بھی چھوڑیے, پھر اس طرف آئیے کہ یہاں جو معاملات ہوئے اس کا اسپتال کے حوالے سے. اب اسپتال کے حوالے سے جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آج مختلف ٹاک شو میں مختلف لوگ ایکسپرٹ کی باتیں سن رہے تھے. میں بھی ایک چینل پہ تھا, ایکسپرٹ نے کہ بھائی خدا کا واسطہ نہ آپ کو رپورٹ کا پتہ, نہ خواہ مخواہ مفروضے لے رہے. مثال میں وکیل ہوں, میرے سامنے کوئی سٹوری لا کے دے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو گولی مار دے تو کیا ہوگا, تو ظاہری بات ہے میں کورٹ کا پروسیجر, لیکن یہ بتا دوں کہ وہ بندہ کسی کو گولی مارا بھی ہے, ایسی کہانی بنا رہے ہو آپ. تو مجھے پورے یقین ہے اللہ اس کو صحت دے, لیکن یہ جو ضمانتیں داخل کرنا اور یہ جو نواز شریف صاحب کا حوالہ دینا اور یہ ساری چیزیں, تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو نام کیا دوں, میں NRO دوں, مکا دوں یا ڈیل دوں, کیا نام دوں, میرے سمجھ سے بالا تر ہے. صحیح. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, انفیکٹ آپ نے سنی مندوخیل صاحب کی بات, لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک NRO ہے, اور اسی طرح کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ سٹوری جس طرح کے نواز شریف صاحب کے معاملے میں ہوئی. بعد میں یہ کہا گیا کہ پلیٹلیٹس کی جو رپورٹس تھی وہ کتنی درست تھی کتنی غلط تھیں, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. اور آپ کو یاد ہے کہ ان کے اس وقت جو مشیر تھے زبیر صاحب, انہوں نے بھی بتایا دکھا کہ کس طرح وہ جا کے ملتے رہے باجوہ صاحب سے اور کس طرح ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. تو آپ کو بھی سر لگ رہا ہے کہ کچھ اسی طرح کی صورتحال ایک بار پھر بن رہی ہے اور اسی کی بنیاد پہ سب کچھ آگے بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے. میں اس وقت بلیو کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے منہ سے جو کچھ آیا ہے, ایک اس اسٹیچر کا آدمی کہ جو وزیر اعظم رہ چکا ہے اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, یا ایج کے وہ جس حصے میں, اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہوگا. تو جب سچ کہہ رہا ہوگا تو پھر ایک گراؤنڈ بن جاتا ہے کہ ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے کہ وہ بالکل بات, انلیس کہ کوئی چیز جو ہے نا اس کے کانٹریری آ جائے, اس کو سچ سمجھ کے اس کو جو بھی سہولتیں مل سکتی ہیں وہ دی جائیں. گو کہ پاکستان میں رواج ہے, پاکستان میں جو حکیم پاکستان کو چلاتے ہیں ان کی دوائی ایک ہی ہوتی ہے اور ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. ان کا طریقہ واردات کہہ لیجیے, ان کا ہمیشہ ایک جیسا رہا. یہ بات آپ ماضی میں آپ چلے جائیں آپ کو اسٹیبلش ہوتی رہی ہے. اب اگر میں اس میں جو ہے نا, میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ بات, دو باتیں ہیں نا اس بات کے ساتھ. عمران خان صاحب جو کمپلین کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی جو کمپلین کر رہی ہے, درست ہے یا غلط ہے. اگر درست ہوئی اور ان کو جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ نہ ملی تو ان کو بھی کلثوم نواز, محترمہ کلثوم نواز کی طرح جو ہے نا وہ آنکھ ضائع کر کے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ سچ تھے یا سچے تھے. تو یہ صورت میں درست نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ ان کی پسند کی جو وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے, اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں اور جہاں پہ وہ کہتے ہیں وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ یہ سہولت میسر ہونی چاہیے. اور انفیکٹ کامران صاحب, انفیکٹ پارلیمان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے, خیر پختونخوا ہاؤس کے باہر ایک دھرنا چل رہا ہے, اور کل شاید آپ موجود تھے کہ جب سینٹ کے اندر گویا کہ اس وقت اکثریت کی تعداد میں بیٹھے تھے اپوزیشن اور ایک قرارداد لانا چاہ رہے تھے, عمران خان کی سیاست سے متعلق تشویش کا اظہار کر رہے تھے, بٹ پینل آف چیئرمین نے اس کو منظور نہیں انہیں دیا. گویا کہ سر یہ جو کنڈکٹ حکومت وقت کا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت گویا کہ وہ اپوزیشن لیڈرز کے نوٹیفیکیشن کرنے ہو جس میں 6 ماہ کی تاخیر ہو جاتی ہے, یا پھر یہاں پہ رولز کو بلڈوز کیا جاتا ہے, تو پارلیمان بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے اختیار اپنے پاس ہیں, یہ وہ بھی کہیں اور سے آپریٹ ہو رہی ہے؟ سر دیکھیے ہماری حیثیت ہمارے یہاں حکومتوں کی کیا ہوتی ہے. یہ ابھی جب چودھری صاحب بات کر رہے تھے تو بھی میں نے ان کو کہا کہ کیا آپ کی کیا حیثیت تھی جو آپ حکومت کر رہے تھے. ان کے زمانے میں بھی جو ہے نا وہ عمران صاحب کے ارشادات نہیں تھے کہ وہ آرمی چیف جو ہے قوم کا باپ ہوتا ہے, وہ اللہ ان پہ رحم کرے,
جو باپ صاحب ہیں وہ بھی کسی ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح سے جو ہے ہاں بالکل غیر مناسب سی باتیں ہو جاتی ہیں. ہم کو ملک کو کسی وقت میں دستور کے مطابق چلانا چاہیے, اور اس ملک کے بچنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ ہم اس کو دستور اور قانون کے مطابق جو ہے نا اس کو چلانا شروع کر دیں. جو قانون کہتا ہے, جو دستور کہتا ہے, اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں. بات سیدھی سیدھی ہو جائے گی. یہ ملک بچے گا بھی, ترقی بھی کرے گا, آگے بھی بڑھے گا. مگر ہم جب اس میں جو ہے نا ہم اپنی انجینئرنگ شروع کر دیتے ہیں, ہم جو ہے نا اس کے کان کھینچ کے کوئی لمبا کر دیتا ہے, کوئی چھوٹا کر دیتا ہے, کوئی ناک کھینچ لیتا ہے, کوئی بال کھینچ لیتا ہے, تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ خراب کر رہا ہے اس ملک کے لیے. ناظرین پروگرام ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گفتگو کو آگے بڑھائیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. مندو خیال صاحب, انفیکٹ سن رہے ہیں آپ کامران صاحب کو, انفیکٹ اگر آپ نے وہ پولیٹیکل سپیس کے جو ریکوائرڈ ہے دینی اپوزیشن کو, وہ بھی نہیں دینی, پارلیمان کو آپ نے تالے لگا دینے ہیں, وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید تشدد بھی کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس میں اگر وہاں کے وزیر اعلیٰ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ احتجاج کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی دھکم پیل, سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ جہاں پہ خواتین کو بالوں سے نوچا جا رہا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے. سر یہ سچویشن پھر تو آپ کو لگتا ہے کہ کام ڈاؤن ہوگی؟ گویا کہ ایک طرف تو جو کلیم کر رہی تحریک انصاف کہ ان کے رہنما کو وہ میڈیکل ریکوائرڈ جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں دی جا رہی, اگر اس پہ وہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ بھی حکومت وقت کا رویہ اس طرح کا ہے. آپ تو سر اتحادی ہیں, کیا کہیں گے, یہ رویے درست ہیں حکومت کی جانب سے؟ نہیں, آپ تو بات تو پختونخوا حکومت کی بات کر رہے ہو. پختونخوا میں جو یہ سراوی ہے, کہاں کی بات کر رہے ہو آپ؟ یہ کے پی ہاؤس اسلام آباد کے اندر سر. ایک تو پارلیمان کے اندر اس وقت بیٹھے ہیں, آپ نے مرکزی دروازوں کو تالے لگا دیے ہیں, محمود خان چکزئی ہو, اسد کیسر ہو, راجہ ناصر صاحب ہوں, سب لوگ اندر بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں. اور اپنے کیا خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر اگر وہ کرنا چاہ رہے تو وہاں بھی پولیس پہنچ جاتی ہے, گویا کہ آپ کو وہ حق بھی نہیں مل رہا. نہیں ہونا چاہیے. بالکل میں یہ کہوں گا کہ یقیناً احتجاج کرنا ان کا حق ہے, اپوزیشن کا ہر کسی کو حق ہے. اور جو ایشو انہوں نے ریز کی ہے وہ ایشو بھی جینین ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ سلمان صفدر صاحب اتنی لمبی تاریخ لینے کی بجائے ہے وہ اسی وقت ان کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے بتایا, یقیناً پیمز کے ڈاکٹر نے بتایا گا, وہ 5 منٹ کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ سے پیمز ہاسپٹل, وہاں اس کو بلا لیتے اور ساتھ ڈیسائیڈ کر کے ان کو ریفر کر دیتے کوئی بھی سرکاری یا پرائیویٹ اسپتال جہاں وہ جانا چاہتے ہیں. بالکل کامران مرزا صاحب نے درست فرمایا. میں حمایت کرتا ہوں کہ بالکل ان کو جو ساری فیسلٹیز ہے جو آئین کی آرٹیکل 10 کے تحت ہر کسی کو حاصل ہے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بالکل اس کو ہونا چاہیے. سر پیپلز پارٹی بھی تو ایک سٹیک ہولڈر ہے نا سر, آپ بھی کوئی اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ ان کے علاج میں زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. سر یہ تو ایک میوزیکل چیئر ہے, کل کسی اور کی باری ہو سکتی ہے, آپ کے ساتھ بھی ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے. راجی صاحب تو میں پیپلز پارٹی کا ایک نمائندہ, ایک ورکر کی حیثیت سے آپ کو بیان دے رہا ہوں نا کہ ان کے ساتھ آئین کا آرٹیکل 10 کے تحت سلوک کیا جائے, ان کی جو ضروریات ہے جہاں ان کے ہاسپٹل ہے. میں ساتھ یہ بھی ساتھ میں اعتراض اٹھا رہا ہوں کہ سلمان صفدر صاحب نے جو ان کے بیانات ہیں وہ مشکوک ہے. یعنی جب وہ جیل سے باہر آیا تو اس کا خان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. آپ بتا رہے ہو کہ اکتوبر میں جا کے ان کو بتایا سپرڈنٹ کا, لیکن 2 دسمبر کو ان کی بہن جو عظما بی بی ملی تھی, انہوں نے کہا خان صاحب بالکل صحت مند ہے. تو 2 دسمبر تو اکتوبر کے بعد آتا ہے نا, تو وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. پھر سلمان صفدر صاحب نے جیل سے آنے کے بعد بیان دیے, 1 گھنٹے بعد وہ مکر گیا, وہ ایک الگ بات ہے. پھر اس کے بجائے وہ کورٹ کے اوپر زور دیتے ہیں کہ اسپتال کو فوری طور پہ شفٹ کیجیے, وہ جا کے ضمانت کی درخواست دائر کر رہے ہیں اور ساتھ میں بیان بھی دے رہے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈ بیس پہ ضمانت دی جا سکتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ضمانت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب خان بیمار ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے اور یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ ان کو اپنی پسند کے ڈاکٹر سے اور اپنی پسند کے اسپتال میں اس کے علاج کرا جائے. تو یہ تو ساری چیزیں, مگر اس دوران جو ہے نا وہ ضمانت کی درخواست دائر کرنا یہاں سارے معاملے کو مشکوک بنا لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے خود جو ہے نا وہ صحیح سمت پہ نہیں جا رہے ہیں. باقی جو احتجاج ہے یقیناً میں کہتا ہوں بالکل میں حمایت کرتا ہوں, احتجاج ان کا حق ہے بنیادی طور پہ, وہ کیا کرتے ہیں. لیکن ساتھ آپ بھی سوال اٹھا رہے ہو, ایک تو خان کی بیماری کی بات ہے, آپ کہہ رہے نئے الیکشن. اب نئے الیکشن تو اس کی بات کا ایک سیاسی طریقہ ہے. ابھی تو بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی علاج کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پہ علاج کرائیے, باقی باتیں ساری چھوڑی سیکنڈری رہ جائیں گی.
اور جو خان صاحب کی علاج ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے. آپ کو کیسز بھی ابھی یاد آ رہا ہے, آپ کو ضمانت کی درخواستیں بھی ابھی یاد آ رہے ہیں, آپ کو ساری چیزیں بھی, احتجاج بھی آ رہا ہے. احتجاج تو چلو اگر اس پوائنٹ پہ کر رہے ہیں کہ اس کا اسپتال شفٹ کیا جائے تو بالکل درست احتجاج ہے. لیکن بہرحال کامران صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ جو عدالتیں بھی تو بہرحال ان کے اوپر بھی تو سوال اٹھ رہے ہیں نا سر. گویا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر گزشتہ سال فروری میں سزا ہوتی ہے, اس کے بعد آج تک اس اپیل کو نہیں سنا جاتا. تو کیا کہیں گے سر, عدالتی کنڈکٹ بھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بھی بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کے اوپر بہرحال سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں عدالتیں ان چیزوں کو ٹیک اپ کرتی ہیں؟ ان کو کم از کم جو فیئر جسٹس ہے وہ تو ملنا چاہیے نا سر. نہیں, وہ ان کا فیئر ٹرائل ان کا حق ہے, اور انصاف ان کا بالکل یقیناً حق ہے. فیئر ٹرائل, جی جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کوانٹم آف سینٹینس ہے اس کے مطابق وہ اپنی جو ہے نا لائن میں لگ گئے ہوں گے. فرض کریں کہ اس دن جو ہے نا 10,000 کیس پینڈنگ ہے جس دن ان کو سزا ہوئی ہے کسی بھی کیس میں, رائٹلی یا رانگلی اس کو ڈسکس نہیں کر رہا, تو وہ اپنی لائن میں لگیں گے نا. وہ اگر ان کی ضمانت ہوگی یا اس کیس کا ڈسپوزل ہوگا یا اس کیس کو میرٹ پہ سنا جائے گا تو اپنی لائن پہ, آپ لائن کو تھوڑا بہت تو توڑ سکتے ہیں. مگر اگر فرض کر لیں کہ 2022 والے کیسز چل رہے ہیں اور 2025 والا کیس آ کے اس کا نمبر پہلے لگ جائے, پہلے تو قیدی ہماری جان کھا لیتے ہیں کہ وہ جو 3 سال پہلے والا کیس جو ہے نا وہ اتنی ہی سزا تھی وہ لگ گیا, تو یہ ایک فرق پڑ جاتا ہے. وہ عدالت کو آپ الزام دے بھی سکتے ہیں مگر الزام نہیں بھی دے سکتے, دونوں باتیں ممکن ہے. ہمارے بہت سارے کیسز اس طرح سے نہیں لگتے کہ اس سال کے معاملات شروع نہیں ہوئے ہوتے, انہوں نے کیٹیگریاں بنائی ہوتی ہیں کیسز کی, کیٹیگرائز جب کر دیتے ہیں تو پھر اس کیٹیگری میں آپ اپنے نمبر پہ آ جاتے ہیں اور وہ کمپیوٹر جو ہے نا اس کی ترتیب دیتا ہے. ناظرین پروگرام ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مندوخیل صاحب کو لگتا ہے کہ دس از ہائی ٹائم کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں یا نہیں, پہلے کچھ اور معاملات کو نمٹا لیا جائے اس کے بعد پھر الیکشن کی بات کی جائے؟ جی, مجھے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک تانا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ آپ ناجائز ہیں کسی بھی حوالے جائز یا ناجائز کا ہونا جو ہے, تو اگر یہ کوئی ناجائز کا بات اتنی ہو جائے کہ زبان زد عام ہو جائے اور چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ غلط طور پہ ہو جائے اور آپ بہت مقبول ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جی آ جائیں ابھی الیکشن کروا لیتے ہیں, یہ معلوم کر لیتے ہیں اس بات کو کہ میں جائز ہوں یا ناجائز ہوں یا عوام میں جو میری مقبولیت ہے یا نہیں ہے. ویسے بھی بعض جگہوں پہ جو ہے نا بہت یہ دعوے کیے جاتے ہیں بعض صوبوں میں کہ جی ہم کام کے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ کام والے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ دوسرے والے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. تو یقیناً جب کام کر رہا ہے اتنا جو نا آپ کو اتنا سپیس مل گیا تو کہیں کہ آئیں جی آئیں, ہمت کریں, آئیں ابھی الیکشن کرواتے ہیں اور ایک اچھا سا الیکشن کمیشن بنا لیتے ہیں جس کی ریپوٹیشن ہو کوئی مناسب سی, اور اس کے نیچے جو نا الیکشن کرواتے ہیں. پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے نا وہ جیتتا ہے کون ہارتا ہے. اس میں پری میچور الیکشن اگر کوئی 5-7 ارب روپے کے خرچے کے نیچے اگر جائز اور ناجائز کا معاملہ طے ہو جاتا ہے اور اگلے 5 سال تک کی کمٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جو بھی جیتے گا اس فیئر اور فری الیکشن میں اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا, تو یہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ہوگی. یقیناً. مندوخیل صاحب آپ تو خود سر اس معاملے پہ شکایت شکوے گلے کرتے رہے ہیں, آپ کا اپنا کہنا ہے کہ شاید فارم 45 کے ایم این اے آپ ہیں بٹ 47 کا کوئی اور ہے, تو سر وہ کہہ رہے ہیں نا کامران صاحب بھی کہ کون مقبول ہے کون غیر مقبول ہے. ایک بڑا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن اس کے نیچے انتخابات ہونے چاہیے تاکہ اگلے 5 سال کے لیے پولیٹیکل ہارمنی بھی آ جائے اور پاکستان درست سمت پہ چل پڑے. جی بالکل. میرے حلقے میں مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو مجھے 2 مہینے پہلے فیصل واڈا صاحب نے بتایا کہ یہ سیٹ آپ کو نہیں مل سکتی, یہ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی ہے. یہ تو میں ہر شو میں کہتا ہوں. اور وہ جو بنڈل ہمارے لڑکوں نے پکڑے تھے ایم کیو ایم کے لوگوں سے, وہ آج بھی کیس الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر رہا ہے یقیناً. اور دوسری بات جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کریں, بالکل الیکشن کمیشن تو بننا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جو چیئرمین بیٹھا ہوا ہے سلطان راجہ صاحب, وہ تو غیر آئینی اور غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے, اور ابھی جو ضمنی انتخابات انہوں نے کرایا وہ بھی غیر آئینی ہے. اس کی وجہ یہ
کہ ان کا جو مدت ہے چیئرمین شپ کا وہ تو ختم ہو چکا ہے، نہ ان کو ایکسٹینشن ملا ہے نہ ری اپوائنٹمنٹ ملا ہے، تو یہ تو ویسے غیر قانونی طور پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یقیناً باقی کا بھی ٹینور پورا ہے، تو الیکشن کمیشن تو بننا ہے، تو اس الیکشن کمیشن بننے کے لیے تو میرے خیال میں آپ ایک چیز آگے لے آئیں، اس کے بعد دوسرا الیکشن کمیشن کی جو پروسیس ہے یا ان کی جو آفس بیریئر ہے وہ جو ڈیو ہے ان کے اوپر میرے خیال میں کامران مرزا صاحب کی پارٹی کو جو ہے نا وہ اسٹیپ لینا چاہیے اور حکومت کو مجبور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو بننا ہے، اور اگر آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ ڈائریکٹ ابھی الیکشن کی بات کریں گے یا ادھر ادھر کی بات کریں گے، تو یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے الیکشن کمیشن کا جو غیر قانونی ہے، میرے حساب سے غیر آئینی بھی ہے، اور وہ تو ظاہری بات ہے وہ اپنے جو آفس ہے وہ تو انجوائے کرتا رہے گا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بنیادی سٹیپ ہے، اور یہ حکومت کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، یقیناً حکومت نے جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ جو ان کی ممبران ہے یا چیئرمین ہے اس کی تعیناتی کرنی ہے، اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کرنی ہے، لیکن اس کے لیے بدقسمتی سے کوئی بول نہیں رہا ہے، ایون کی اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی وہ بھی اس حوالے سے خاموش ہے، محمود خانہ چکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے، اس کے باوجود میں تو کہتا ہوں کہ جمہوری پروسیس تو یہی ہے، مگر آپ جب آخری سرا رسی کی پکڑیں گے تو شروع اللہ سر آپ سے رہ جائے گا، تو آپ یہ پروسیس ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بات کر لیں، اور اس کے بعد آپ جو مطالبہ ہے آپ کا حق ہے، لیکن یہ جو مطالبہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے، یہ تو حکومت کے پاس راستہ بھی نہیں ہے، ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن کی جو مدت ہے وہ پوری ہو چکی ہے، وہ بیٹھے ہوئے غیر قانونی طور پہ سب سے پہلے تو یہ آفس جو ہے نا وہ فلفل کرنے چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور فواد چودھری صاحب۔ ناظرین آج کا یہ پہ اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔